دنیا اسلام کا، عالم اسلام کا عظیم مذہبی روحانی مرکز میں تشریف لانے والوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز برہانہ کے خصوصی انعامات میں سے ایک عظیم المرتبت انعام ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ کا بندہ جب اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ والوں سے مل کر ہی اللہ سے ملتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا اللہ بڑی خواہش ہے۔ میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ بڑی تمنا ہے۔ اے موسیٰ کیا میری مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے؟ یا اللہ بڑی طلب ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام پھر اگر ان نعمتوں کی تجھے ضرورت ہے تو میرے ان فقراء کے پاس چلا جا جنہوں نے مجھ سے لوڑ لگا رکھی، میرے بندوں سے ملے گا، ان کا دیدار کرے گا تو سمجھ کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جب ان سے ہم کلام ہوگا تو پھر تیرے یقین میں یہ بات ہو کہ تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جذب کی کیفیت میں آئے تو ایک قدم ان کا زمین پر اور دوسرا جب اٹھایا تو عرش پہ جا کے ٹکایا۔ دائیں بائیں دیکھا اور اپنی زبان سے الاپا این الرحمن، رحمان کدھر ہے؟ میرا مالک کدھر ہے؟ میں تو زمین سے سفر کر کے عرش تک آیا کہ اپنے رحمان کو جا کے دیکھوں، میرا رحمان کہاں ہے؟ آتے پہ غیبی نے آواز دی، اے باجدید رب کا دیدار کرنا چاہے، رحمان کو ملنا چاہتا ہے تو خستہ دلوں کے پاس چلا جا، اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، میں تجھے ملا۔ تو اللہ کے انعامات میں سے سب سے عظیم المرتبہ انعام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس ہم سب حاضر ہو گئے۔ اللہ کے پیاروں کی محفل میں، اللہ کے پیاروں کی مجلس میں، اللہ کے پیاروں کے سائے میں ہم حاضر ہو گئے۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے۔ قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کی کون سی سمت ہے؟ کس جہت میں اللہ ہے؟ کدھر بھاگیں؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ ہے، کدھر بھاگے؟ بھاگے کہاں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شاہ رنگ سے زیادہ قریب ہے، کہیں دور ہو تو بھاگ کر جائیں۔ مگر کلام بھی تو کلام اللہ ہے، کلام بھی تو اللہ رب العالمین کا ہے، صداقتوں کا اعلیٰ معیار ہے، فصاحتوں کا اعلیٰ معیار ہے، بلاغت کی عظیم الشان مثال ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دور تو ہے کوئی نہیں، دوڑنا کہاں ہے؟ فرمایا نہ تم میری سمجھ پا سکتے ہو، نہ میری جہت پا سکتے ہو، کہ ہر جہت جہت اللہ ہے۔ اس کی ذات کا جلوہ کل قیامت میں ایک عظیم الشان حال میں ہونے والا ہے۔ قبل عظیم اس کی زیارت ممکن نہیں ہے، صرف متعذر نہیں، صرف مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو پھر اللہ کی طرف کیسے بھاگے؟ مفسرین نے فرمایا اللہ کی طرف بھاگنے کی یہی بات ہے کہ بندہ اللہ کے بندے کا نام سنے، اس کی طرف دل میں پیدا ہو، اس کی طرف وہ اشتیاق انگڑائیاں لینے لگے، اور دل اس کو دیکھنے کو مشتاق ہو جائے، اور وارفتگی میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس بندے کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، تو وہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اور وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی طرف دوڑ رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کے بندے کے، اس اللہ کے حبیب کے پاس جب پہنچ جاتا ہے، اس کی مجلس میں مجلس نشین ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس کا دیدار کر رہا ہوں یہ رب کا ہی دیدار ہے، جس کی مجلس میں بیٹھا ہوں یہ رب کی ہی مجلس۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ کسی کا تخیل نہیں ہے، اور نہ کہ بعد کسی شیخ الحدیث و شیخ القرآن کی مرہون منت ہے، اور نہ کسی مجتہد اور کسی فلسفے کا فکر ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی اپنی ہی بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمہیدی کلمات اظہار تشکر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کی مجلس نصیب فرمائی۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے
تم پر روزے اے فرضا علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس کی شان بندہ پروری ہے، یہ اس کی شان بندہ نوازی ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اپنے کرم کریمانہ سے بندے کو مطمئن کرنا چاہتا ہے اور تسلی اور تشفی دینا چاہتا ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ کوئی تم پر اذیت نہیں، تمہیں خام خواہ تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا طریقہ قدیم ہی آ رہا ہے، یہ صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے میرے پیارے گزرے ہیں، یہ بات میں نے ان کو بھی کہی تھی، ان پر بھی یہ میں نے فرض قرار دیا تھا، وہ بھی اس معاملے سے سبکدوش ہو گئے تھے اور میرے اس فرض کو پورا کیا تھا۔ میں نے ان کے ان فرائض کو پورا کرنے کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا، اپنی رحمت عطا فرمائی، اپنی بخششوں سے انہیں میں نے نوازا۔ تو اے میرے آنے والے بندو، اگر تم بھی میری رحمت لینا چاہتے ہو، میری بخشش سے اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ، یہ روزے تم پر فرض ہیں، ان کو رکھ لو، اس حکم کو پورا کرو۔ تو ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔